کہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سور جاتے ہیں۔ ارے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت۔ اب تشریف لاتے ہیں بلبل باغ مدینہ مداح حبیب نبی محترم جناب قاری محمد محسن عطاری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں اپنی نوکری پیش فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ بھائی سجاول صاحب جو عمرے پہ جا رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ جو ایک بار جاتا ہے پھر اس کا یہاں دل نہیں لگتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو اس کی اصل جائے پیدائش ہے نا، وہ اس کو انجان سی جگہ لگتی ہے، اور جو مکہ مدینے کی گلیاں ہیں وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہاں میں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑا، کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باغدار کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کلام جو میں روزانہ ڈائریکٹ حضور کو سناتا تھا، وہاں بیٹھ کر گنبد حضرا کے سامنے وہ کلام انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد تو وہ جنت البقیع سے نا ایک جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے جب بھی یہ میں کلام پڑھتا ہوں۔ آپ بھی یہی سوچیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نعت حضور کی سن رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جا، یہ شعر ان کے لیے ہے جو وہاں جا کے صرف سیلفیاں ہی لیتے ہیں۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھ
رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے۔ تو جب بندہ عمرہ مکمل کر کے نا جس دن اس نے مدینے کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے، عادل بھائی ماشاءاللہ جو ادھر گئے ہیں وہ محسوس کریں گے اس بات کو، اس دن خانہ کعبہ بھی جو نا نثار ہوتا ہے، یعنی اس دن طواف کرنے، آخری جب عمرہ ہوتا ہے اس دن طواف کرنے کی بھی کیفیت الگ ہے، اور صفا مروہ پر دوڑے لگانے کی بھی کیفیت الگ ہے۔ وہ کیونکہ ہم نے مدینے جانا ہے اب اگلے دن۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک، اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ یعنی پہلے عمرے میں ہم کعبے پر نثار ہو رہے تھے، اور جب آخری طواف کرے کعبہ ہم پر نثار ہو رہا ہے، کیونکہ ارادت حضور کی طرف ہے نا، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے۔ اور اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اور 70,000 صبح ہو ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ و آٹھوں پر کی ہے۔ 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور 70,000 صبح کو، اور پھر آگے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار آئے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، حضور کے غلام ہیں، حضور کے صدقے ہم بار بار جاتے ہیں۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار،
عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بیک بر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بیک بر کی ہے اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو یعنی سرکار کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے اور اگر مگر بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں تمہیں عطا کروں گا نہیں تو نہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور اف بے حیائیاں کہ یہ منہ تیرے حضور اف بے حیائیاں کہ یہ منہ تیرے حضور ہاں تو کریم ہے یہ ہاں تو کریم ہے تیری خودر گزر کی ہے بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب قاری محمد محسن عطاری صاحب.
جو کہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، دعائے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں علم میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، 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 ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ ہماری محفل میں حضرت علامہ مولانا علامہ شوکت جلالی صاحب تشریف لائیں اور ان کے ساتھ محمد فاروق صاحب ہم دل کی اتھا گھرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ نعرہ بلند کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، اور جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، پر چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے، اور پتھروں نے پڑھا کلمہ اور چاند ہوا دو ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے، اور حسن یوسف بھی آیا اور شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے۔ نعرہ رسالت، کیونکہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کہ غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک عظیم نقصہ بتا دوں، یہ دل کبھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بینی بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نظریں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی نو تاج پنایا گیا ختم نبوت دا، نبی نو تاج پنایا گیا ختم نبوت دا۔ میرے آقا نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کہ نبی نو تاج پنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ اپنا پکا ٹھکا ہے ختم نبوت دا۔ میں او بدبختو سن لو، اے محمد پاک دے نوکر، کسے کانے دے کانے نہیں، صدا وجدہ رہنا ہے، نعرہ ختم نبوت دا، جے ہے نوکر پھر حق ادا کر نوکری دا، حلالی بندہ تے لاوے گا نعرہ ختم نبوت دا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد امیر حمزہ جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من زار قبری وجبت له شفاعتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس محبت سے درود و سلام پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ ابھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور اس کے محبوب کریم علی نبیین علیہ السلام دی نگاہ عنایت دے نال اسی سارے آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر حاضراں ساڑھے بائی محمد سجاول صاحب جرے حرمین شریفین دی حاضری واسطے جا رہے نے، انہوں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے کریم آقا علی نبیین علیہ السلام دے دردی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سٹیڈیو پر میرے قائدین قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت قاری محمد ریاض الرحمن مدنی سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ امیر تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ اور انہاں دے نال مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شوکت جلالی مصطفی صاحب دامت برکاتم العالیہ امیر الغالبون یوتھ ونگ ضلع سیالکوٹ اور تحصیل صدر تحریک صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دا بھی آنا قبول فرمائے اور آپ دے نال نال محترم جناب بائی عمر فاروق مغل صاحب میں آپ نوی اس محفل دے اندر خوش آمدید کہنا اور جتنے حضور دے عاشق بیٹھے دینے مدینہ شریف دے حوالے دے نال نبی کریم علی نبیین علیہ السلام دا فرمانے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی، میرے قبر انور دی زیارت کی تھی، فرمایا میری شفاعت او دے اتے واجب ہو گئی، میری شفاعت او دے اتے واجب ہو گئی۔ قبلہ کریم آقا علی نبیین علیہ السلام ایمان دی گارنٹی دے رہے ہیں، حضور علی نبیین علیہ السلام ایمان دی گارنٹی دے رہے ہیں ایسا حدیث مبارکہ دے اندر۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی میں او دی شفاعت میرے ہوتے واجب ہو گئی، میں او دی شفاعت کرانگا۔ بھائی پتہ چلیا نبی کریم علیہ السلام جدی شفاعت کرنگے او تے سارے مومن ہونگے، جنہ دی شفاعت کریم آقا علی نبیین علیہ السلام نے فرمانی ہے وہ سارے مومن ہونگے۔ بھائی زندگی دی آخر لسانس تک کریم آقا اس چیز دی گارنٹی دے رہے نے کہ میرے روزے دی زیارت کر لو، جرا میرے روزے دی زیارت کرے گا ایمان دی حالت دے نال، ایمان دی حالت نہ روزے دی زیارت کرے گا تو پھر اس چیز دی گارنٹی ہے کہ وہ دنیا تو ایمان دی حالت نہ لے جائے گا، ایمان دی حالت نہ، کیوں؟ او دی شفاعت پھر کریم فرمان گے، حضور علی نبیین علیہ السلام فرمان گے۔ بھائی عمرہ شریف حج اے بھلے حرم شریف دی اندر کعبہ شریف دی اندر ہوندے نے، لیکن الحمدللہ ساڑھے سنیاں دی قبولیت جاری ہے عمرہ شریف یا حج دی جری قبولیت ہے ایڈے اتھے قبولیت جری مور لگ دی ہے مدینہ شریف تے جا کے لگ دی ہے۔
حضور دے مدینے جو جا کے لگ دیئے الحمدللہ. اور اسی سنی دی سادہ دی تعریف ہے بے کہ جرا حضور دیا ساریا نسبتاں دا ادب کرن والا ہے, حضور دیا ساریا نسبتاں دا حیا کرن والا ہے. چاہے او کریم آقا علی نبینا علیہ السلام دے آلے, حضور دے اصحاب نے, حضور دی ایک ایک نسبت دا ادب و احترام کرن والا ہے. اسی الحمدللہ بزرگان دین منن والے ہیں. میں بات کر کے بات نو ختم کرا لگا. تاجدار علی پور سیدہ شریف حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جس وقت سرزمین نے مدینہ شریف چ گئے نا تو مدینہ شریف دے گلیاں جو جا رہے نے تو آپ نے دیکھا کہ اوتھے جڑا نا ایک کتا او دی جڑی لت نا وہ زخمی ہو گئی. آپ نے دیکھا کتے دی لت زخمی ہے. آپ نے اپنی سرکار سر دے اتوں نا دستار مبارک اتار کے او دی پٹی بنا کے اس کتے دے قدم دے اتے لا دیتی, او دی لت دے اتے لا دیتی. مریدہ نے عرض کی تھی حضور تسی آل رسول خاندان رسول اور اپنی دستار اتار کے تسی اس کتے دی لت دے اتے مرہم پٹی کر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جرا جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا او بھائی تو انو کتا نظر آیا یار دی گلی نظر نہیں آئی, کتا نظر آیا یار دی گلی نظر نہیں آئی. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ شریف دے ساڑھے بزرگاں نے اس طریقے نال ادب کیتا ہے, اس طریقے نال مدینہ شریف نے وفا کیتی ہے. کیوں؟ او شہر جرا کریم دی آمد تو پہلے بیماریاں دا شہر سی, جنہوں یسرب کیا جاندہ سی, کریم تشریف لے کے آئے گئے, رب نے شفاواں دا شہر بنا چھڑے آئے, رب نے اس شہر نو شفاواں دا شہر بنا دیتا ہے. دعائے کہ اللہ رب العزت سانو بھی جنہیں احباب بیٹھے نے سب نو اللہ رب العزت با ادب کریم آقا دے در دی حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد امیر حمزہ جلالی صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش فرمانے تھے. دعائے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں علم و عمل میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے. کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام کب کا مر گیا ہوتا, بس آپ کے ہی ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. کہ مختصر سی میری کہانی ہے, انتہائی مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اور جتنے سانسوں نے آقا آپ کا نام لیا, بس وہی میری زندگانی ہے, بس وہی میری زندگانی ہے. اب تشریف لاتے ہیں مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شوکت جلالی صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں. نعرہ بلند کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے, بے سہاروں کے سہارا, زمانے بھر میں جس کے کوئی دکھڑے نہیں سنتا, ان کے دکھڑے سننے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا دستگیر جہاں حامی بے کساں سید سربراں سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں
जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरह राजदार मा औहा ज़हरा के बाबा हुसैन के नाना अम्मा आमीना के राज दुलारे हलीमा सादिया की अखियों के तारे मेरे समेत उम्मत में से सब गुनाहगारों के सहारे अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक से मैं और आप आज आका के नाम की बज़म सजा के बैठे हैं। ये रब का ख़ास करम है कि उसने हमें अपने घर का मेहमान बनाया। बेशक सारे किस्से सारी कहानियाँ मेरे रब की तौफ़ीक से ही मुमकिन है। वो ना चाहे तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। वो करम फरमाएगा, हम गुनाहगारों को रसूलुल्लाह की शफ़ाअत मुयस्सर आएगी, इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाएंगे। अहबाब ज़ी वक़ार, शहर मदीना के सफ़र की बात हो रही है। मेरे हुजूर का मदीना वो मदीना है कि जिसकी हवाओं में भी शिफा है, जिसकी फ़िज़ाओं में भी शिफा है। मदीना शहर की अदाओं में भी शिफा है। वहाँ से आने को किसका जी चाहता है कि जिस शहर को जिसका नाम यसरब था हुजूर ने आके मदीना बनाया। तो बाहुमैरी की बात करें तो बात लंबी हो जाएगी, तवील दास्तान है। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र की बात करें तो फिर बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ये तो शहर मदीना है, जिस शहर को जिस चीज़ को मेरे हुजूर के साथ निस्बत हो गई, अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई। यार अगर मदीना शहर उसको निस्बत हुजूर के साथ हो जाए तो वो इज़्ज़तों वाला शहर बन जाए, तो जिस इंसान को हुजूर के साथ निस्बत हो जाए उसकी इज़्ज़तों के आलम क्या होगा। फिर अगर हुजूर के साथ निस्बतों की बात करें तो जब मेरे अबू बकर को सरकार के साथ निस्बत मिली तो अल्लाह ने उनको सिद्दीक बना दिया। मेरे उमर को निस्बत मिली तो अल्लाह ने उनको फारूक बना दिया। जनाब उस्मान को निस्बत मिली तो अल्लाह ने गनी बना दिया। मौला अली को निस्बत मिली तो अल्लाह ने हैदर करार बना दिया। मेरे किबला हमजा वैसी साहब ने हुजूर की निस्बतों की बात की है ना, तो जिसको सरकार के साथ निस्बत हो गई फिर उसके क्या कहने, उसकी इज्जतें फिर वो रहता फर्श ज़मीन पे है, बातें उसकी अर्श बरी पे होती हैं, क्योंकि ये निस्बत सरकार की है। अबू जहल भी तो मक्के में रहता था, अबू लहब भी मक्के में रहने वाला, लेकिन जिसको जितनी निस्बत सरकार के साथ हुई, जिसने जिस कदर सरकार के साथ मोहब्बत की, अल्लाह ने उसको उतनी इज्जतों से नवाजा। फिर सबसे ज्यादा निस्बत मखलूक में नबियों के बाद जो सबसे ज्यादा कुर्बत वाला ताल्लुक जनाब अबू बकर के साथ हुआ। हुजूर फरमाया करते थे, अबू बकर तो मेरी आंखों से ओझल ना हुआ कर। हुजूर ने एक दिन यूं ही इरशाद फरमाया, हुजूर तशरीफ लेकर के आए, जोहर का वक्त गालिबन होने को था, हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया, मेरे यारों ज़रा फासले से मिला करो, ज़्यादा मिलने से भी मोहब्बतें कम हो जाती हैं। यह इंसानी फितरत है कि जो चीज़ ज़्यादा मुयस्सर आए इंसान उसकी नाकदरी करनी शुरू कर देता है। ये बात हुई, हुजूर के सहाबा अपने घरों को चले गए। इसको थोड़ा सा तो चले गए। जोहर की नमाज हुई, सहाबा आए, नमाज पढ़ी, चले गए। फिर असर का वक़्त हुआ, सहाबा आए, नमाज पढ़ के चले गए। अभी मगरिब की नमाज हुई है, सारे नमाज पढ़ के चले गए तो हुजूर की आंखें कुछ तलाश कर रही हैं। अभी हुजूर कुछ तलाश कर रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर यार को यार के दिल की बात का पता होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने भागे भागे गए तो जनाब अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी। कहा, कैसे आना हुआ? तवज्जो फरमाइएगा। कहा, किस तरह आना हुआ? कहा, हो ना हो हुजूर की आंखें कुछ तलाश कर रही हैं। मेरा दिल ये कहता है अबू बकर हुजूर की आंखें आपको तलाश कर रही हैं। कैसे मुकद्दर है जनाब अबू बकर के कि हुजूर की आंखें जनाब अबू बकर को तलाश कर रही हैं। जब जनाब अबू बकर हुजूर
کی بات کو سنا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، تو پھر مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لائے تو حضور آگے منتظر بیٹھے تھے۔ اب دیکھیں یار کو یار کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو یار یار کے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں یار وفاداروں چار ہون یا پانچ ہون بڑے ہوندے نے، چار ہون یا وہ چاہے چار یار ہون یا پانچ تن پاک دے نام دے پانچ یار ہون، چار پانچ یار ہونا انسان کے وفادار، تو پھر لاکھوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر ہجرت کی رات ہو، جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے، بظاہر جو حالات تھے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، بلکہ اپنے آپ کو یار کے سپرد کر کے، جب اللہ نے اپنا یار نبی کے یار کے سپرد کر دیا، حضور جناب ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی رات سفر کو نکلے تھے۔ تو وہاں پہ حضور منتظر ہیں کہ میرا ابوبکر آنے والا ہے۔ کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ ظہر پڑھی چلے گئے، عصر پڑھی چلے گئے، مغرب پڑھی چلے گئے۔ کہا حضور آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا تھا ذرا فاصلے سے ملا کرو، ذرا ٹھہر ٹھہر کے ملا کرو۔ تو سنیے میرے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر یہ بات تیرے لیے تھوڑی تھی، تو میری آنکھوں سے اوجل نہ ہوا کر۔ تو پھر جناب ابوبکر کی یاری دیکھیں، کہا مجھے چند ہی باتیں پسند ہیں۔ ایک پہلی بات یہ پسند ہے ابوبکر کے پاس پہاڑوں سے بھی زیادہ دولت ہو، ابوبکر اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دے۔ اور دوسری بات جو مجھے پسند ہے، کہا اکھیاں جو ہیں وہ ابوبکر کی ہوں، چہرہ ودھا کا ہو، ابوبکر بیٹھا ہو، حضور کا چہرہ سامنے ہو، ابوبکر دیکھتا ہی رہے۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ پھر جس ابوبکر کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری دنیا کے سارے لوگوں کے سارے قرضے اتار دیے، سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے ہیں، میرے ابوبکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا اللہ اتارے گا۔ تو یہ نسبتوں کا احترام تھا نا۔ ابو لہب بھی وہیں پہ رہنے والا، عتبہ و شیبہ بھی مدینے میں مکے میں رہتے ہیں، ولید بن مغیرہ بھی مکے میں رہتے ہیں، لیکن یہ فضیلت اور یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرا خیال ہے ویسے ہو سکتا ہے علم میں ہو، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا یہ جو ٹولی تھی نا قبل اسلام، ان کی بڑی یاری تھی آپس میں، اور یہ لوگ جناب ابوبکر کی بڑی حیا کیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے آمینہ کے لال کے ساتھ یاری لگ گئی نا، تو پھر انہوں نے اپنا یارانہ توڑ لیا۔ لیکن اس کے باوجود حیا بڑی کرتے تھے جناب ابوبکر کی یہ سارے مشرکین مکہ، صنادید مکہ۔ تو جب جناب سیدنا صدیق اکبر کو نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، پھر عتبہ و شیبہ یہ تو باتیں نہیں نہ کرنے والے تھے جناب ابوبکر کی کہ وہ بڑا اچھا ہے۔ کہا عتبہ و شیبہ تم اگر باتیں نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل میرے ابوبکر کے قصیدے پڑھے گا، میرا جبریل ابوبکر کے قصیدے پڑھے گا۔ پھر تا صبح قیامت امت کی زبانوں پہ جو زبانیں مومنوں کی ہوں گی، جو زبانیں مومنوں کی ہوں گی، جو زبانیں مومنوں کی ہوں گی، وہ مولا علی کا ذکر بھی کریں گی، جناب ابوبکر کا ذکر بھی کریں گی، کیونکہ دونوں کا نسبت کا معیار جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو مدینے کو فضیلت ملی ہے تو وہ سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ ہمارے محترم ساتھی محمد سجاول حسین رخت سفر باندھنے والے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان بنائے۔ یقیناً وہاں حضور کے مہمان بنیں گے، پھر جو حضور کا مہمان ہو، یہاں پہ مہمان آئے ہیں، میں بندہ ناچیز بھی حاضر ہوا ہوں، میرے استاذی مکرم قبلہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عارف مصطفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف لائے، تو آپ نے وسیع اہتمام کیا ہوگا۔ آپ نے دنیا داروں کے اتنا وسیع اہتمام کیا ہے تو مدینے کے تاجدار نے اپنے مہمانوں کا کتنا کیا ہوگا۔ مدینے کے اندر جب آپ بندہ جاتا ہے نا تو ہوائیں بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ مکے کا ذرا ماحول گرم ہے، حالانکہ حضور مکے میں بھی ٹھہرے، حضور مدینے میں بھی ٹھہرے، بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ تو مدینے کو سرکار کے ساتھ نسبت ہے، اس شہر کا بھی حیا بڑا ضروری ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ مہمان بننے والے ہیں، ہم ان سے بلکہ گزارش کریں گے کہ وہ وہاں پہ جا کے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے محلے داروں کو، خصوصاً اس مسجد کے نمازیوں کو۔ میں 2-4 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں، مجھے سفید داڑھیوں والے بزرگ نظر آتے ہیں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ اس مسجد کے پکے نمازی ہیں، اللہ ان کو پکا جنتی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض الرحمن سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی
آپ عظیم جو ہے وہ مرد مجاہد ہیں کہ دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر آقا کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر ان کی تعریف کروں گا تو وہ خوش آمد بن جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا جو ہے وہ ان کی سربراہی ہمیں حاصل ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اہل سنت پہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالی ہر ایک کا بلا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شوکت جلالی صاحب، جو کہ اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. دعائیں کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں، علم میں، عمل میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے، اور آپ نے جو ملفوظات سے ہمیں نوازا اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی ماشاءاللہ. ہماری خوش قسمتی کہ محترم جناب عزت مآب حافظ شعبان صاحب ہماری اس بزم میں تشریف لائے. آپ کو کمیٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیچ میں خلائے سارے آگے تشریف لے آئیں. جب آئے بیٹھے ہیں تو ہم محبت والے لوگ ہیں کہ محبت کے ساتھ آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے نا تو بہت ہی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا. آگے تشریف لے. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے لے کے جائے، کیونکہ ہم محبت والے ہیں. محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے. محبت نام ہے زندگی کا مگر امتحان لیتی ہے. محبت تو متی اپنی عادت اور فطرت ہے. محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے. محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے. جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا حضرت ابو بکر کا، میں بھی وہ ذکر کر لوں کہ جنہوں چوں یاران نال پیار نہیں او دا ہونا بیرا پار نہیں. کم آ کے صرف علی 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 نہیں، جنہوں چوں یاران نال پیار نہیں او دا ہونا بیرا پار نہیں. ایک دوجے دے سب ہیں ولی، صدیق، عمر، عثمان، علی، اور علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جنہوں نال صدیق دے پیار نہیں. ہاتھ جو کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جیرے بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا ہے، نال دا بندہ او دا ہاتھ چوک کے دسے، ہاتھ چوک کے دسے کہ ہاتھ چوکو تے انہوں دسو کہ اے تو خباز تے فرار تے آپ تمکسریا کرن آلیا دا مجمع نہیں، اے تے صحابہ دا نعرہ لانا تے دب کے لانا ہے. پتہ لگے نبی نال پیار کرن آلے نبی دے یارہ دا نعرہ لاندے پہنے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. کیونکہ کچھ اونے جیرے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، میں تمہید نہیں بننی، میں جلدی جملہ کہہ جانا ہے. کچھ اونے جیرے حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان تے مندے نے، لیکن جدو مولا علی دا نا جائے تے اونا دے اندر یزید سمت شمن نما پیریا جنم لین. تے کچھ اونے جیرا گلیا بزارتا ٹردا پھردا علی 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 علی، لیکن جدو حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان دا نا جائے تو انہوں پیر پہنی شروع ہو جاندی ہے. میں دوانوں ایک ہی جملے پڑھن لگا، ہاتھ چکو سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو. میں کہا سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے. سجا ہاتھ چکو، سجا ہاتھ، سارے سجا ہاتھ چکو، سجا ہاتھ چوک کے دسو کہ اے بے جان پنجا نہیں،
اے جاندار پنجائے جیرے صحابہ دے دشمنہ دے لانت پاندہ ہے، میں کہا سارے جہادی لانت تسی اپنے موتے لے گئے ہو، پاک صحابہ دے بارے او کی گلہ کہہ گئے ہو، جیرا جملہ رہ گیا سو تو رہ گیا، کیونکہ جلالی تھوڑا تو رضوی سٹ وجن لگی ہے، میں کہا سارے جہادی لانت تسی اپنے موتے لے گئے ہو، پاک صحابہ دے بارے او کی گلہ کہہ گئے ہو، صدیق عمر عثمان و علی نو پونکو تو آڈی اینی جورت دور دور کتیو مالکہ نو پہ گئے ہو۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پتہ لگے کہ دیوار کو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت ابو بکر مولا عمر بھی، عثمان غنی، حضرت علی بھی، امیر معاویہ تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ قریب پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ میں حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عزت مہاب حافظ سبحان شاہ، وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وعدہ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ ابھی بھی کچھ دوستوں کی آواز نہیں آئی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت مولا علی پاک آپ فرماتے ہیں فلا یمر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ وَأَنَا أَسْمَعُ۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کی جس گلی سے، جس بازار سے ہم گزرتے تو کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو رسول پاک کو دیکھتا ہو اور آپ پر سلام نہ پڑھتا ہو۔ درخت اور یہ پتھر تو سلام پڑھیں، اور ہم حضور کے امتی ہو کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام
बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक मोहतरम भाई मोहम्मद सजावल साहब उनकी मदीना शरीफ रवानगी के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है। स्टेज पे माशाल्लाह बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद वक़ास साहब, मोहम्मद शुएब डार साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ अहबाब मेरे साथ उकाड़ा से तशरीफ़ लाए। कारी बशीर अहमद क़ादरी जलाली ज़िदा शरफ़ुहु, मुझसे कबल अल्लामा साहब भी ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अब्दुल रशीद अवैसी दामत बरक़ात मुलालिया कुछ ही लम्हात के बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह ख़ुसूसी ख़ताब फरमाएँगे। मैं और आप सारे उनका ख़ताब समाअत करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम ये पुरवकार तकरीब को अल्लाह पाक अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। ऐसी महाफिल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका तज़किरा सदियों पहले फरमा दिया था। सही मुस्लिम की हदीस से हुज़ूर ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। अगरचे सदियों बाद हम मदीना शरीफ की रवानगी के सिलसिला में मुनक़दा इस महफ़िल पाक में हाज़िर हैं, लेकिन इसका जो नक्शा है वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया है। अगर आप इस पर राज़ी हैं तो ज़रा बावाज़े बुलंद बोलें सुबहान अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कि मेरी उम्मत के चंद अफराद अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो जाएं। करें क्या? यतलून किताबल्लाह, अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। बोले ना सुबहान अल्लाह। भाई तिलावत हुई है कि नहीं हुई? अब वाज़ो नसीहत का सिलसिला भी जारी है। करीम आका ने फरमाया, जिस मकाम पे कुरान पढ़ा जाए, यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, फिर आपस में वाज़ो नसीहत हो। मुझसे पहले क़िबला अल्लामा साहब और दीगर नकीब महफ़िल नात ख़ान हज़रात वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखे हुए थे। अब मेरा नंबर लग गया है तो मैं भी यही कर रहा हूँ। फरमाया, जब ऐसा माहौल बन जाए जहाँ रब का कुरान पढ़ा जाए और आपस में वाज़ो नसीहत हो, अल्लाह की तरफ से उस मजमे के ऊपर 4 इनामात का नज़ुल होता है। कितने इनामात का? पहला, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उस मजमे के ऊपर अल्लाह की तरफ से सुकून की बारिश का नज़ुल होता है। दूसरा है व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उस मजमे को ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तीसरे नंबर पे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस मकाम पे कुरान पढ़ा जाए, जिस मकाम पे वाज़ो नसीहत हो, जिस मकाम पे हुजूर का फरमान पढ़ा जाए, फरमाया व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के मुकर्रबीन फरिश्ते उस मजमे का आके तवाफ़ करते हैं। और ये आखिरी नाम है, इस पर भी अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा इससे बड़ा बंदा बुखल वाला ही कोई नहीं। कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया, जहाँ कुरान पढ़ा जाए, जहाँ नात शरीफ पढ़ी जाए, जहाँ वाज़ो नसीहत हो, उस मजमे के अंदर बैठा हुआ हर एक शख्स, चाहे वो मुफ्ती है, वो आलिम है, वो कारी है, वो हाफिज है, वो नात खान है, वो नकीब महफिल है, वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, पहले से लेके आखिरी तक, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, मेरे रब की शान के लायक जो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़बान अक़दस है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक अपनी उस शान वाली ज़ुबान से उस मजमे के अंदर बैठे हुए हर एक बंदे का नाम लेता है। अब कितनी खुशबख्ती वाली बात है कि रवानगी मदीना शरीफ की सजावल भाई की हो रही है
اور اس سلسلے میں انعقاد پذیر یہ محفل ہے، اور ہم غریب غربا مساکین اور امراء کہاں کہاں سے چل کے یہاں اس محفل میں حاضر ہو گئے۔ ارے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے یہاں قرآن سنا، قرآن پڑھا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے ہاں ہمارا ذکر خیر ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی یہ شان اقدس ہے کہ اس کی زبان اقدس سے نکلنے والا نام رب کعبہ کی قسم کبھی جہنمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری کے لیے اس پروقار تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ میں بس ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک شخص وہ حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اور وہ طواف میں مشغول ہوتا ہے، اس مقام پہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس میں سے 60 رحمتوں کا نزول اس بندے پہ ہو رہا ہے جو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور 40 رحمتیں اس بندے پہ برس رہی ہیں جو وہاں پہ نماز کے اندر مشغول ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی رحمتوں کا نزول دیکھو کیسا ہے۔ فرمایا ایک بندہ نہ طواف میں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ ذکر و اذکار میں ہے، بس وہ ٹکٹکی باندھ کے صرف کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے 20 رحمتوں کا نزول اس بندے پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ کتنی رحمتوں بلی گھڑیاں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیا مقدسہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ بھی اس سے عیاں ہوتی ہے۔ ارے میرے کریم آقا علیہ السلام ظاہری حیات میں نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ لبیک، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شعبان صاحب۔ ان کے بیان کے درمیان حضرت صاحب تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے بانیان محفل کی جانب سے اور مسجد کے نمازیوں کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے، پورے گاؤں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی مصروفیت میں سے بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد آپ نے یہ ٹائم عنایت فرمایا، اور میں شروع کے اندر یہ بات عرض کر رہا تھا موضوعات کبیر کے حوالے سے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں پہ صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ صالحین خود آ جائیں۔
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے حافظ صاحب ہائر کیے گئے، تو وہ ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، حضرت مجدد پاک کی نگاہ پڑ گئی ان کے چہرے پر، تو آپ نے جب ایسے دیکھا تو وہ حافظ صاحب کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا شقی، یعنی بدبخت۔ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نا اپنے بچوں سے فرمایا کہ بچوں، آپ کی یہ جو استاد ہیں نا، ان کے پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے، تو کیا بدبخت سے قرآن پڑھو گے؟ آپ کے استاد کے، آپ کے معلم کے پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا۔ اب وہ بچے بھی تو مجدد پاک کے تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ اگر پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے، اب تو آپ کے پاس آ گیا ہے نا، تو آپ کے پاس آنے کے بعد بھی کیا بدبخت ہی رہیں گے؟ تو کیا یہ مٹ نہیں سکتا؟ تو حضرت مجدد پاک نے پھر توجہ ڈالی، نگاہ ڈالی، دعا کی، رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے وہ جو شقی کا لفظ تھا اس کو مٹا کے سعید لکھ دیا۔ تو اس طرح کے جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر میں کیوں بار بار کہہ رہا تھا، بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کدوں نظر پہ جائے۔ تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں، اور میں جمعے والے دن بھی ایک گل تھوڑا دسی سی کہ اے دور بڑا عجیب و غریب دور ہے، تے اسی چرسیاں چرسیاں پیر نہیں مندے، پنگیاں پیر نہیں مندے، اسی جناب اے آوارہ گردن پیر نہیں مندے، وڈیاں لٹاں رکھن والےاں نوں تے کڑے پاؤن والےاں نوں تے جناب خسرے نچاؤن والے تے کتے انہاں نہیں، اسی ساڈے انج دے پیر ہوندے جے، انج دے تے غیرت مند۔ کئی درویش ہوندے تے ہوندے بے غیرت نے، ٹھیک ہے، یہ درویش بھی نے، عالم بھی نے، تے خدا دی قسمیں تکڑے قلعے دی طرح۔ اب بڑے طوفان اٹھے، بڑیاں نیریاں آئیاں تے بڑے بڑے لوکی ڈگے نے، مصلحت دا شکار ہو گئے، لیکن یہ رہندے بھی گجرات ہی نے، ادھر ہولڈ بھی وہ نہ طوفانہ دا بڑا ہے، لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں اے نہیں وے کہ تھوڑی جی مریدی شریدی ود جائے، عقیدے تے ڈٹ کے رہنے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد عبد الرشید اویسی صاحب، استقبال کیجئے ذرا بیداری کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔